السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے قبول کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہاں پر جلد سے جلد جمع کیا ہے اور اول وقت میں ہمیں یہاں جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور مزید احسان یہ ہوا کہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سننے کا یہاں پر موقع مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے واقعات اور انبیاء کے واقعات اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین اولیاء کے واقعات ہمیں یہاں پر سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، گزشتہ 2 جمعوں سے جو ہمیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہے تھے اور الحمدللہ ایک حد تک بات ختم بھی ہو گئی ہے اور اس جمعہ میں قرآن مجید کے 15ویں پارے میں قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف، اور یہ تقریباً پونا پارہ کا ایک سورہ ہے، پونا پارہ کا تقریباً حافظ قرآن کے اعتبار سے، اور جو 15 لائن کی جو قرآن رہتی ہے، 15 لائن کی قرآن رہتی، 12 لائن کی قرآن رہتی، 10 لائن کی قرآن رہتی، قرآن میں ایک حروف کم زیادہ نہیں ہوتا، لائنوں میں آگے پیچھے پرنٹ ہوا رہتا۔ ویسا حافظی قرآن جو حافظ صاحب جو یاد کرتے ہیں وہ قرآن 15 لائن کی قرآن رہتی، جس میں آسانی کے ساتھ ایک صفحہ اور ایک ہی صفحے میں 15 لائن آتے، 15 لائن میں آخر میں کیا آتا، ٹھہرنے کے واسطے اور بعض علاماتیں آتے، تو ایک پارہ تقریباً 20 صفحے کا ایک پارہ ہوا کرتا ہے، اور 2 یا 3 پارے ایسے ہیں 22 صفحے 23 صفحے ایسا ہے۔ باقی کے جتنے جو قرآن مجید میں صفحے ہیں وہ ایک ایک پارہ کے حساب سے 20 صفحے ہیں۔ تقریباً یہ جو سورہ ہے 15 صفحے کا ایک سورہ ہے، جس کو احادیث کے اندر بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں آتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب 3 صدی کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سورہ جو
15वें पारे में आधे पारे से शुरू होता है, 16वें पारे पौ पारा में खत्म हो जाता है। ये सूरह कहफ कहते हैं जुम्मा के दिन जो भी ये पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से उसे महफूज रखते हैं। दज्जाल बहुत बड़ा है, क़यामत से पहले आएगा तो उसके जादूगरी को देखकर और उसके करतूतों को देखकर बाद अफराद जिनका ईमान पख्ता नहीं रहता वो आदमी उसी को खुदा मानने लग जाता है। और वो दज्जाल आएगा और वो दज्जाल के फितने से हमें महफूज हो जाएंगे ये सूरा पढ़ने से। और साथ ही साथ में आज जुम्मा के दिन पढ़ा तो दूसरे जो 8 दिन के बाद जो जुम्मा आने वाला है वो जुम्मा तक अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहता है। आदमी बड़े बड़े फितने से बच जाता है। और बाज़ किताबों के अंदर लिखा है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत वाजिब कर देते हैं और उसे जन्नत में दाखिला कर देते हैं ये सूरह पढ़ने वाले को। और मोहतरम हज़रात इस सूरह में क्या है, हम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं क्या अजीब आजकल के दौर में ये बात को मानना हाज़िर नहीं होता है। कुरान साफ साफ कह रहा है और ईसाई के जो बड़े बड़े अफराद जो किताबें लिखे हैं उनकी किताबों के अंदर भी ये बात मौजूद है। वो 3री सदी में एक कुछ नौजवान थे, वो नौजवानों ने तकरीबन 6 या 7 अफराद मिलकर एक गार में बैठ गए। वजह क्या थी बैठने के वास्ते? कुरान मजीद में एक बहुत लंबी दास्तान खींची है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं। और मोहतरम हज़रात वो 3री सदी में एक बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत बड़ा एक पादरी आदमी था वो बादशाह की हुकूमत में। और वो कह रहा था इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है, दोबारा जिंदा कैसा हो सकता है। अल्लाह ताला हम और आपका अकीदा यही है कि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। जो शर भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से, खैर भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से। वल बासी बादल मौत, अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा करेंगे, हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। ये हमारा मुसलमानों का अकीदा है। और ये अकीदे के खिलाफ वो पादरी बोल रहा था कि दोबारा हम जिंदा होने वाले नहीं हैं। मोहतरम हज़रात ये 7 या 11 अफराद नौजवान थे वो बहुत बड़ा बादशाह था। वो बादशाह ईसाइयत को खत्म करने पर तुला हुआ था। ईसा के जो मानने वाले हैं उनको खत्म करने के वास्ते तुला हुआ था। और जहाँ पर तौहीद परस्त आदमी होते हैं और कलीमा गो आदमी होते हैं, कलीमा पढ़ने वाले वो जमाने में वो नबियों के दौर में होते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश किया है। और चंद अफराद हमें हमारे दिलों में क्या चल रही है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैं नहीं जान सकता, मैं कितना इल्म पढ़कर देखा जाए भी मैं नहीं जान सकता, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है। चूंटी को भी ग़िज़ा देने वाला है, हाथी को भी ग़िज़ा देने वाला है, इंसान को भी ग़िज़ा देने वाला वही अल्लाह है। वो अल्लाह की तौहीद को बयान करने पर और बाज़ नौजवानों के दिलों में पैदा हो गया है। जो 7 नौजवान थे वो जो सूरह कहफ के अंदर उनका यहाँ जिक्र हुआ है, वो नौजवान ईमान कबूल कर चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। और यहाँ पर बादशाह की तरफ से दबाव आ रहा था अगर मुसलमान हो गए तो तुमको सूली पर लटका दिया जाएगा और तुमको खत्म कर दिया जाएगा और तुमको घरों बार से निकाल दिया जाएगा और वतन से दूर कर दिया जाएगा और गांव से निकाल दिया जाएगा, बेघर बेदखल कर दिया जाएगा। और ये नौजवानों के अंदर इतनी हिम्मत आई है मोहतरम हज़रात, दीन के खातिर, तौहीद के खातिर, ईमान के खातिर घरों बार को छोड़ना पसंद किया और बीवी बच्चों को छोड़ना पसंद किया
اور آگے لکھا ہے سب کچھ چھوڑنا پسند کیا مگر بت پرستی پر نہیں آئے، مگر بت کے سامنے سر نہیں جھکایا اور بت کی پرستش نہیں کی۔ محترم حضرات، آگے قرآن مجید ایک اچھے انداز میں ان کے عمریں بیان فرماتی ہے۔ قرآن مجید محترم حضرات تقریباً 30 سال کے اندر کی وہ حضرات کی عمر تھی جو 7 افراد ایمان لانے والے تھے۔ وہ بادشاہ کے دور میں، وہ بادشاہ کا نام بھی لکھا ہے دیقیانوس، وہ نامی بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ادھر کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچے نہیں تھے، بڑے حسب و نسب کے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں مالدار افراد بھی تھے۔ اور وہ بادشاہ بلایا، سمجھایا، دیکھو بت پرستی پر آ جاؤ اور ادھر ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر توحید کی طرف کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر چلے جا رہے ہو؟ آپ تو بادشاہ کے رعایا کے جو رشتہ دار لگنے والے ہیں اور ہمارے بھی رشتہ دار لگنے والے ہیں، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک 8 دن کی مہلت دے رہا ہوں۔ یہ 7 افراد کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ہمارا آدمی ہے ایمان لانے والا۔ الگ الگ ایمان لائے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ شہر کو چھوڑ کر، اور جس کو اردو میں کہاں کہتے ہیں، یہ غار کو کہتے ہیں۔ غار یہ ایک ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں، ایک جنگ کے واسطے جو خاص طور پر سپاہی وغیرہ چھپ جاتے ہیں، جو اندرونی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جو پہاڑوں کے درمیان، اسے غار کہتے ہیں اردو کے اندر۔ وہ غار کو پسند کیے ہیں اور جاتے جاتے ایک آدمی مل گیا اور ساتھ میں کتا بھی مل گیا۔ یہ 7 افراد مل کر 6-7 افراد مل کر وہ آدمی کو سمجھانے لگے۔ یہ آدمی چرواہا تھا اور بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کو کہنے لگے یہ کہاں جا رہے ہو، اور یہ ہمیں بادشاہ تو بہت بڑا ظالم ہے اور ہمارے دین کو بچانے کے واسطے، توحید کو بچانے کے واسطے، کلمے کو بچانے کے واسطے، ایمان کو بچانے کے واسطے ہم شہر چھوڑ کر غار کی طرف ہمیں پناہ لے رہے ہیں، اور غار کی طرف ہمیں پناہ لے رہے ہیں۔ اور یہ آدمی کو جو بکریاں چرانے والا تھا اسے سمجھائے اور ان کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ چلو اس دنیا میں رہ کر کیا فائدہ، اور وہ بادشاہ کے حکومت میں رہ کر کیا فائدہ، اس سے بہتر کہ کلمے والی موت مر جائے، اس سے بہتر توحید والی راستے پر جا کر ہماری شہادت ہو جائے۔ اور وہ بھی آدمی ساتھ ہو لیا۔ اور محترم حضرات، وفادار جانور میں سب سے پہلے فہرست میں آتا ہے کتا جانور، اور وہ بھی کتے کو بھگانے کی کوشش کرے، وہ بھاگا نہیں، مالک کو چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا، ساتھ ہی ہو لیا یہ بھی کتا۔ اور ساتھ قرآن مجید کے اندر صاف طور پر وہ کتے کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ 7 افراد 11 افراد چلے گئے اور جاتے جاتے ایک غار میں پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد ایک آدمی کہتا ہے اس 7 یا 8 آدمیوں میں یہاں رات گزاریں گے، اور گزارنے کے بعد صبح ہو جائے گی تو اللہ کوئی راستہ دکھائے گا، اللہ ہمیں توحید پرستوں کو، اور ہمیں اس کے راہ پر جا رہے ہیں اور اس کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے واسطے جا رہے ہیں، اور یہ جو اس کے قدموں میں پڑنے کے بجائے ہمیں آخرت کو بنانے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پر رات کو قیام کریں گے غار میں، صبح اس کو چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آگے بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی 2 یا 3 رکوع میں، محترم حضرات ان کو ایسی نیند طاری ہو گئی کتاب کے اوراق کے اندر اور قرآن مجید کے خلاصے کے اندر، قرآن مجید کے تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے 309 سال تک بھی وہ سو گئے، ان کو نیند طاری ہو گئی، اور غار بند رہا ادھر وفاداری کے واسطے اور ان کو پہرا دینے کے واسطے کتا کھڑا ہوا ہے،
اور ادھر اعلان ہو گیا ہے چند افراد دین کے خاطر، چند افراد توحید کے خاطر ہمارا شہر چھوڑ کر دوسرے جگہ چلے گئے ہیں، ان کو تلاش کر کر لاؤ، ان کو ختم کر دینا چاہیے، نہیں کریں گے ہمارے دین کو آڑ بن جائیں گے، ہماری بت پرستی کو آڑ بن جائیں گے، ان کو ادھر باہر تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیے محترم حضرات، ادھر پورے دنیا میں گھڑی چل رہی ہے، تاریخیں بدل رہی ہیں، اور ادھر سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ غار کے اندر کوئی نظام نہیں بدل رہا ہے، کوئی نظام نہیں بدل رہا ہے۔ قرآن سب سے زیادہ حق بولنے والی چیز ہے، جہاں پر سائنسدانوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، کمپیوٹر پھٹ کر خراب ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی باتیں جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور ہم سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور ہمارے آل و اولاد بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن مجید جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 309 سال تک بھی وہ سوتے رہے۔ قرآن مجید کے اندر آگے میں لکھا ہے، ان کو کروٹ بدلتے گئے 309 سال ہو گئے ہیں، کروٹیں بدلتے گئے، پھر ایک وقت آ گیا ان کی آنکھ ہم نے کھلا دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، ہم نے ان کی آنکھوں کو کھلا دیا، اور کھلا دینے کے بعد یہ افراد دیکھ رہے ہیں باہر گئے، اب ہمیں وہ بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو معلوم نہیں ہے 309 سال ہو گئے ہیں، ایسا اتنا بڑا وقت گزر گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں غار کے اندر وقت ختم نہیں ہوا، باہر وقت ختم ہوا تھا۔ جیسا کہ محترم حضرات، وہ افراد سوتے گئے ایک دم اٹھ گئے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے باہر کیا آئیں گے کدھر ہے۔ ایک آدمی کو اچانک بھوک لگتی، اور یہ ایسی بات نہیں کہ انہوں نے مر گئے تھے، ان کے جسم گل گئے تھے، سڑ گئے تھے، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جان ڈالی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ کوئی مرے نہیں تھے، ویسا ہی تر و تازہ تھے، اور ویسا ہی ہرے بھرے تھے۔ ایک نیند طاری ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی سونے لگا، اور اس کو بھی سلا دیا۔ اور خاص طور پر کتے کی خاصیت ہوتی ہے، جب تک زمین سے جڑ کر رہتا کوئی بیماری کتے کو نہیں آتی، چمڑے کی بیماری نہیں آتی، اور خاص طور پر اس کی ایک خاصیت ہے۔ اور محترم حضرات آگے دیکھیے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ یہاں پر انسانوں کو جانے کی جنت میں جانے کا یہ ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی یہ کتا کیسا جنت میں جائے گا؟ آگے کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانی شکل بنا کر جنت میں بھیجیں گے، کیونکہ وہ ایمان اور توحید والوں کی حفاظت کر رہا تھا، اور ایمان اور کلمے والوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ ان میں 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کہہ رہا تو یار میں کیا کروں، بھوک بہت لگ رہی ہے، اور جاؤ باہر جا کر، اور وہ زمانے میں حلال کھانا ملنا مشکل تھا، اور وہ آدمی کو تاکید کر کر بھیج دیے کہ جاؤ یہ سکے لے کر جاؤ، اور جا کر بازار میں جہاں پر اچھا کھانا ہو، حلال کھانا ہو، وہاں پر لے کر آ جاؤ۔ یہ آدمی چپکے سے چلا گیا، یہ آدمی کو معلوم نہیں ہے 309 سال گزر گئے، معلوم ہی نہیں ہے، اور وہاں پر کھانا خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد جب سکہ بتایا، وہ سکہ دیکھ کر دکان والا بھی پریشان ہو گیا۔ بھائی صاحب آپ کون سے زمانے میں ہیں؟ بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ کیا معلوم کہ یہ سکہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ وہ ایک دور میں چلتا تھا، اور وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو کہاں سے ملا یہ خزانہ، اور یہ سکہ کہاں سے ملا، آپ یہ تو بتا دیجئے۔ اور وہ آدمی جو ساتھ میں گیا تھا تو کھانا لانے کے واسطے وہ آدمی دکاندار کو پورا ماجرا بتا دیتا ہے۔ ہمیں ایک زمانے میں یہاں بادشاہ رہتا تھا، اور ہم نے اس سے جان بچا کر اور توحید کے خاطر، ایمان کے خاطر ہمیں گھروں بار چھوڑ دیے تھے، ہمیں ایک غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ اور وہ آدمی جو کتابوں کے اندر لکھا تھا، وہ دکان والا بھی پڑھ چکا تھا، 6 یا 7 افراد غار میں چلے گئے توحید کے خاطر، ایمان کے خاطر، اور وہ غار میں چلے گئے تھے، ان کے نام اس جیسا تفصیل سے بتایا۔ اور خاص طور پر وہ جو حکمران تھا، وہ دور میں بہت بڑا
ظالم بادشاہ تھا، اب وقت بدل گیا ہے، دکان والوں نے بتایا وقت بدل گیا ہے، اور جو اب کا جو بادشاہ ہے وہ ایمان والا ہے، جو اب کا بادشاہ ہے انصاف کرنے والا ہے، یہاں پر سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو دور تھا اور وہ بادشاہ کے پاس جو وقت کا بادشاہ تھا، اب اس وقت کا بادشاہ وہ بادشاہ کو پوری بات بتا دیے، بتانے کے بعد وہ 7 یا 11 افراد کو بلا لیے محترم حضرات، بلا لینے کے بعد ان کا شاندار سے استقبال کر وہ دور کا بادشاہ جو ایمان والا تھا ان کے یاد میں ایک مسجد بنوائی، اور ان کے یاد میں اور سب سے ایک کتاب لکھوا کر اور ان کے سب باتیں وہ کتاب کے اندر درج کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں محترم حضرات، جو وہ دور میں جو پادری تھا اور ایک جھوٹ بولا تھا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک آدمی مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیاں ہو جاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور اس سے سوال جواب پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد جو جنت کا حقدار ہے اس کو جنت میں بھیجتے ہیں، جو جہنم کا حقدار ہے اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں، جو سزا کا مستحق ہے اسے سزا دے کر اس کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو پادری تھا وہ آدمی بھی تسلیم کر لیا، اور وہ آدمی بھی اس بات پر مجبور ہو گیا کہ 309 سال تک یہ افراد سوئے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کو دوبارہ جگا دیا اور وہ ایمان پر جمے رہے۔ محترم حضرات، یہ سب کرے ہیں ایمان کے خاطر۔ ہم اتنے تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ افراد گھر چھوڑنا پسند کیا، سب کو چھوڑنا پسند کیا، مگر بتوں کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ اور وہ دور آج نہیں رہا محترم حضرات، ہمیں کھلے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں کھلے آزادی کے ساتھ ہمیں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھے، ہمیں کھلے آزادی کے ساتھ ہمیں سب کچھ ہمارے مسائل کو سر انجام دے سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، پچھلے 1 سال پیچھے ہمیں 2 سال پیچھے دیکھیے، مسجدیں بند تھے، آدمی تیار تھا مسجد میں جانے کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بلا رہے تھے، حالات ویسے تھے، اگر قیامت آ گئی تو ویسا ہی معاملہ ہو جائے گا، مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کے اوراق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے اٹھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے پڑھنے پڑھانے والے کوئی دنیا میں نہیں رہیں گے، سب کے سب اٹھا لیے جائیں گے، تب کیا پڑھیں گے؟ اس لیے محترم حضرات، موت سے پہلے ہمیں قرآن مجید کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں، اور ہمارے اسلاف کے واقعات کو ہمیں اٹھا کر دیکھیں۔ اتنا مشکل اور اتنا سامنا کرنا پڑا یہ اسلام کا علم لہرانے کے واسطے۔ صحابہ چھوڑیے، وقت کے نبی جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، فرشتے تیار ہیں پہاڑوں کو سونا بنانے کے واسطے، فرشتے تیار ہیں دعائیں کرنے کے واسطے، امین بولنے کے واسطے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ابا جان 3 دن ہو گئے میں بھوکی ہوں، میرا گھر کا چولہا نہیں جلا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن مبارک اٹھا کر بتاتے ہیں، بیٹی 8 دن ہو گئے تیرے ابو جان کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ دین کے خاطر اتنے تکالیف برداشت کرے، اور ہم بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے تیار نہیں، بنے بنائے ہوئے ہمیں پکے باغات میں ہمیں پھل توڑنے کے واسطے تیار نہیں، ہمارے آنکھیں بند ہو جائیں گے، ہم کو پتا چلے گا ہم کیا تھے کیا نہیں، اور ہم کس پر تھے کس پر نہیں، ہم کدھر جا رہے تھے کدھر نہیں۔ اسی لیے محترم حضرات، ہماری آخری سانس سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اور کلمے پر ہمیں جمے رہنا چاہیے، اور آخری سانس ختم ہونے سے پہلے توحید پر ہمیں جمے رہنا چاہیے، اور آخری سانس جانے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے ہمیں ہمارے اوپر جو نماز فرض ہے اس کو ادا کر کر ہمیں جانا چاہیے۔ محترم حضرات، وقت کے نبیوں کو معاف نہیں کی، اور وقت کے اللہ والے اور خاص طور پر صحابہ جن کی تاریخ
اٹھا کر دیکھیے ایک نمازیں قضا نہیں ہوئے ہیں، ان کے نمازیں دیکھیے محترم حضرات، اور وہ دین کے خاطر اتنے بڑے محنتیں کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ حقدار ہمیں ہیں، ہم نماز پڑھیں اور ہمارے دوست احباب کو بھی ہمیں تلقین کرے نمازوں کی، اور خاص طور پر شریعت پر ہمیں جمع رہنے کی کوشش کرے اور دعائیں بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے دعا کی، قرآن مجید میں، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بیان فرماتے ہیں مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے، دعا سے تقدیر بھی ہماری بدل سکتی ہے۔ صرف اللہ کے سامنے ہمیں دو ہاتھ اٹھا کر دو آنسوں کے خطرے ہمیں گرا کر ہمیں اللہ سے ہمیں مانگنے والے بن جائیں، اور محترم حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی بات کہی ہوئی سنی ہوئی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں پن وقتہ پابند بنانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خاص طور پر ہمیں ہماری زندگی میں کلمہ طیبہ کو ہمارے دلوں میں اتارنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔